اگر آپ کی تعلیم ایف اے یا اس سے زیادہ ہے اور اٹلی میں اسٹڈی ویزے پہ آنا چاہتے ہیں تو اٹلی کی ٹاپ یونیورسٹی میں آپ کو میں ایڈمیشن لے کے دوں گا، وہ بھی بہت مناسب پیسوں میں جناب۔ یہ سارا کچھ کس طرح ہوگا، کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے ایڈمیشن کے لیے، یا پاکستان میں کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے، آئلس لازمی ہے یا بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہے، سارا کچھ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے سے رابطہ کس طرح ہوگا وہ بھی سارا کچھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا دوستو، بات یاد رکھیں کہ ایک تو یہ ورک ویزے کی بات نہیں ہو رہی، اسٹڈی ویزے کی بات ہو رہی ہے، اور ایف اے بھی ان لوگوں کے لیے میں بول رہا ہوں جن کے 5 سے 6 سال ہوئے ہیں ایف اے کیا ہوا۔ اگر اس سے زیادہ ٹائم ہے تو ان کے لیے نہیں ہے، باقی جنہوں نے بی اے کیا ہوا یا ان کا گیپ جو ہے وہ زیادہ بھی چل جائے گا۔ اس کے بعد یہ بہت ہی مناسب پیسوں میں جناب سارا کچھ ہوگا۔ میری فیس بھی پاکستان میں جو سارا خرچہ آئے گا، ہم نے کیلکولیشن کی ہے، 5 سے 6 لاکھ روپے میں سارا کچھ ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس میں کئی بندے سوچ رہے ہوں گے کہ یار جو یونیورسٹی کی فیس ہے، یونیورسٹی کی فیس پہلے نمبر پہ تو اسکالرشپ انشاءاللہ سب کا ہو جاتا ہے۔ اگر اسکالرشپ نہیں بھی ہوتا، فرض کریں، تو جو یونیورسٹی کی فیس ہوتی ہے وہ ادھر آ کے پے کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اچھا، ایک اور بات ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ میں یار آپ کو ویزا لے کے دوں گا۔ ویزا جو ہے وہ امبیسی نہیں دینا ہوتا ہے، اور اگر آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں، ایڈمیشن جو ہے وہ آپ کا ٹھیک ہے، بینک سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، اور بھی جتنے بھی ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اگر آپ کے پراپر ہیں، تو بہت چانس ہوتے ہیں، کافی چانس ہوتے ہیں کہ جو امبیسی ہے وہ ویزا دے دیتی ہے۔ یہ دیکھیں، اسٹڈی پہ آنا میرے خیال میں جو جتنا میں نے دیکھا ہے سب سے آسان راستہ ہے اور سب سے کم پیسے لگتے ہیں۔ نہیں تو اگر ورک ویزے کی بات کریں تو آج کل 50 لاکھ سے اوپر بات جا رہی ہے، اور اس میں ٹائم بھی لگتا ہے۔ اچھا، ٹائم اس میں بھی لگنا ہے، یہ نہ سوچیں کہ اگر آج ہم گلو بھائی کو بولیں گے تو اگلے مہینے یا دوسرے مہینے ہم چلے جائیں گے، اس میں بھی ٹائم لگے گا، ابھی ایڈمیشن اوپن ہوں گے۔ اس دو چیزیں ہیں جو آپ نے پرووائڈ کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی کافی چانس ہوگا کہ امبیسی جو ہے وہ ویزا دے گی۔ اب جو کنسلٹنٹ ہوتے ہیں یا ایجنٹ ہوتے ہیں وہ کافی تو لفظ استعمال کرتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹینشن ہی نہ لیں، ویزا جو ہے لگ جائے گا یا ویزا ہم لے کے دیں گے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ویزا جو ہے وہ امبیسی نہیں دینا ہوتا ہے، بس ہم نے جو ڈاکومنٹس انہوں نے بولے ہوتے ہیں جی یہ ڈاکومنٹ چاہیے، وہ پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بینک سٹیٹمنٹ ہے جی 10,200 یورو، جو پاکستانی روپے میں بن جاتی ہے آج کل کے حساب سے اگر دیکھا جائے وہ 35 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے۔ یہ مسٹ ہے جی، یہ ضروری ہے، اور یہ اس طرح ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہو جس نے آنا ہے، یہ آپ کے والد کے اکاؤنٹ میں بھی ہو سکتا ہے یا والدہ کے اکاؤنٹ میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ابھی آپ کے اکاؤنٹ میں ہو، کیونکہ 5 سے 7 ماہ لگ جائیں گے یہ سارا پروسیس کرتے ہوئے، اس سے اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ بعد میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مطلب پہلے ہو۔ تو اس کا بھی ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے، بہت سارے بندے بینک سٹیٹمنٹ بناتے ہوئے بھی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر سب سے ضروری چیز ہے نا، وہ ہے آئلس۔ یہ تو ویسے پہلے نمبر پہ ہے میرے خیال میں۔ اب پورے پاکستان کے لیے آئلس لازمی نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ بندہ جب ادھر ایڈمیشن لیتا ہے نا اٹلی کی یونیورسٹی میں، تو آئلٹس یہ نہیں مانگتے، ضروری نہیں ہے آئلٹس۔ جو بلوچستان یا سندھ کے اسٹوڈنٹ ہے نا، اگر وہ کونسلیٹ میں جاتے ہیں کراچی میں، تو وہ آئلٹس نہیں مانگتے، بنا آئلٹس کے ہی جو ہے وہ ان کو ویزا مل جاتا ہے، وہ ادھر آ جاتے ہیں۔ بہت سارے بندے میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ پر جو کے پی کے اور پنجاب ہے، جن کو اپنا اسلام آباد جن کو جانا پڑتا ہے، اسلام آباد والے پتہ نہیں اب کیوں آئلٹس مانگ لیتے ہیں، پر وہ مانگ لیتے ہیں۔ 100% اس میں نہیں ہے، پر زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ وہ مانگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئلٹس لازمی ہے، آئلٹس اور بینک سٹیٹمنٹ، باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں۔ تو ادھر پہلے سب سے آپ کا جناب ایڈمیشن کروایا جائے گا، اس کے بعد دوسرے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے ادھر جو ہیں وہ پورے کیے جائیں گے۔ ایڈمیشن جو ہے ادھر میں کرواؤں گا، باقی میری ٹیم ہے پاکستان میں جناب وہ سارا کچھ کرے گی۔ اور سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ کم سے کم ایف اے اور 5 سے 6 سال جو ہے وہ اس میں اس سے زیادہ گیپ نہ ہو۔ اور یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ اگر ابھی آپ کے پاس
हैं तो फिर तो ज़बरदस्त है, नहीं तो इतना टाइम है कि आप इनको मतलब रेडी कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने देखा है कि यकीन माने स्टडी वीज़े पे आना सबसे ज़बरदस्त है। इसलिए कि एक तो पैसे बड़े कम लगते हैं, उसके साथ-साथ आप इधर आके जनाब 4 घंटे कम से कम आप काम भी कर सकते हैं। उसके बाद आप जनाब जब आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट हो जाती है तो जनाब आप इधर रेगुलर हो सकते हैं। आपको आपकी जो स्टडी वाला स्टेटस है वो वर्क में भी चेंज हो जाता है। कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस आपने काम का कॉन्ट्रैक्ट लगाना है और जनाब आपका जो है वो स्टेटस जो है वो चेंज हो जाएगा। आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। हाँ, और ये नहीं है कि आप फैमिली को साथ लेके आ जाएँगे जब आपका स्टडी वीज़ा लगेगा, इस तरह बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आप बुला सकते हैं जब आप इधर काम करेंगे, आपकी सालाना इनकम जो है वो उतनी हो जाए, घर-शर हो जाए तो फिर आप बुला सकेंगे। तो जनाब अब लास्ट में आपने राब्ता किस तरह करना है? तो स्क्रीन पे देखें आपको एक क्यूआर कोड जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। जितनी भी बाकी आपकी जितनी भी मतलब आपने कोई भी चीज़ पूछनी हो तो जनाब आप उधर आके मैसेज कर सकते हैं। नीचे मैं लिंक भी लगा दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप का। तो अगर आपका ये सारा कुछ आप पूरा कर सकते हैं, तो ही आप जनाब आप आके उधर जो है वो हमारे से राब्ता करें। ना अपना टाइम वेस्ट करें और ना ही जनाब जो है वो किसी और का टाइम वेस्ट करें। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।